نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ وہ ہر پہلو پہ اکمل، مکمل اور اتم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بیت اللہ شریف سے لے کر بیت الخلاء تک اور زندگی کا ہر پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ وہ دعاؤں سے بری پڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری آواز سنوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن ہوتا اس کی دعائیں ہیں، رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تشریف لے جاتے اس کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے وہ دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پہ جو دعائیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنج اور مصیبت کے وقت کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضداروں کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دعائیں کرو، جن لوگوں نے دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قبولیت کا انداز ارشاد فرمایا۔ اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس کی وہ دعا کی کیفیت ایسی تھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ جو دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جن یہ قبول کروانا چاہتا ہے اللہ سے، تو اس کا خاتمہ اور موت وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آخر میں مہر اور خاتمہ ٹھیک ہونا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آخر میں اس نے آمین کہہ دی تو گویا اس نے اپنے دعا کا خاتمہ وہ ایسا کیا کہ اللہ سے اس نے کچھ وصول کر لیا، آمین۔ تو دیکھیے کتنا مبارک نبی علیہ السلام نے عمل ارشاد فرمایا، اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اگر اس پہ اللہ نے دعا کے دروازہ کھول دیا ہے، یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں مانگوں، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انسان
کا دل، زبان اور ہاتھ بند ہو جائے دعا مانگنے ہاتھ اٹھانے پہ اور زبان چلانے پہ، تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے اس پہ بند کیے ہوئے ہیں۔ اور جب اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں اور اس کا دل رونے کو چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگے۔ اللہ کو دعاؤں میں یہ دعا سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے جب انسان اپنی دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگے۔ کتنا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک یقین دہانی اور مبارک عمل ارشاد فرمایا، یعنی اگر آپ دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگے تو یقیناً انسان کے دنیا کے سارے رنج و غم وہ ختم ہو جاتے ہیں، رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ شکریہ اور وہ شکر گزاری کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دل عطا فرما دیتا ہے، اس کو زبان عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 آدمیوں کی دعا اللہ خاص طور پر وہ قبول فرماتے ہیں۔ 5 آدمیوں کی دعا، پہلا وہ شخص جو مظلوم ہو، اس پہ ظلم کیا گیا ہو، جب تک وہ بدلہ نہ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج کرنے والے کی دعا، جب وہ حج میں ہوتا ہے اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آیا ہوتا اللہ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہد جب جہاد میں ہوتا ہے اور جب تک یہ شہید نہ ہو جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے رہتے۔ اور چوتھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیماری سے شفا یاب نہ ہو اس وقت اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے تو بہت بڑا اجر ہے کہ انسان کسی بیمار پرسی کے لیے، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے اور اس وقت اس کی زبان سے آپ کے لیے اگر دعا نکلے، کیونکہ وہ کیفیت جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرا سی بھی کسی پہ تکلیف آ جائے اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو سارا معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک انسان بستر میں پڑا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں ہے، دل کا آپریشن کیا ہوا ہے اور شوگر ہائی لیول ہے، فالج کا مریض ہے، مختلف بیماریاں، اور اس حالت میں یہ دعا مانگے اللہ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پانچواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بھائی اپنے دوسرے غائب بھائی کے لیے دعا کرے۔ غائب بھائی ہے، کہاں پہ بھی ہے، اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو خیریت سے رکھ، اللہ وہ مسافر ہے اللہ اس کی عافیت فرما، اور اگر وہ نظر سے اوجھل ہے، اپنا کوئی رشتہ دار ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا دوست ہے، عام مسلمانوں کو بھی آدمی یاد کرے جو غائبین میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام! یہ 4 تو چلو اب ہر آدمی حج تو نہیں کر سکتا، غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اور بہت کم ایسے ہیں جن میں قوت برداشت ہو، وہ ظلم کو سہ لیتے ہیں، مظلوم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں، مظلوم بننے کے لیے، حالانکہ اگر انسان چاہے کہ اللہ کے عرش سے میرے اوپر خاص نظر کرم ہو، وہ برداشت کرے، اور مظلومیت کا جو کیفیت ہے، برداشت ہے، معاف کرنا ہے، وہ اپنے اندر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور ہر آدمی جہاد نہیں کر سکتا، مجاہد ہے، حالت جہاد میں ہے اور اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہے، ناممکن ہے۔ بیماری اللہ دور فرمائے، ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے دعائیں تو کیا، وہ سارا دن رات ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے،
ادھر سے میں ٹوٹوں گا، ادھر سے ہوں گا، ذرا سی کھانسی آ جائے، تھوڑا سا بخار ہو، ایک دن کے لیے برداشت نہیں کرتا، اسی وقت بھاگم بھاگا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس تو ہر آدمی کہتا ہے میں صحت مند ہوں، لیکن یہ پانچواں جو نبی علیہ السلام نے نمبر ارشاد فرمایا ہے، اپنے غائب بھائی کے لیے، ایک بھائی اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کرو، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، یہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، جوان دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادات کا مغز ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ تو ہمارا یہ جذبہ نکلا ہوا ہے، ہر انسان کوئی اللہ کی نعمت اس پہ برس رہی ہے، اس وقت کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ رنج و غم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشادات فرمایا۔ دیکھیے یہ بازار کیا ہے، جب ہم بازار جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر، اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں، 1000 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، 1000 درجات اللہ اس کے بلند فرماتا ہے۔ ہم دن میں کتنی دفعہ بازار آتے جاتے ہیں، چوتھا کلمہ ہے، انسان پڑھ لے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان، چونکہ عام ہمارے عمل ہے کہ آذان اور اقامت کے درمیان اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا، دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا، چھوٹی سی دعا ہے، 3 دفعہ جو پڑھ لے اللہ اس کے سارے مشکلات کو آسان فرماتا ہے، عافیت اللہ دنیا آخرت خود کو نصیب فرماتا ہے۔ کہ بہت دعائیں ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیتیں کوئی اگر پڑھ لے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، 3 آیتیں آخر تک، وہ العزیز الحکیم تک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صبح کے وقت پڑھ لی تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اگر شام کو پڑھ لی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی موت آ جائے، دوسری خوشخبری، اگر اس کی موت آ جائے ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت میرے واجب الاحترام، اور بھی بہت بڑے فضائل ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنے اندر دعا کا جذبہ، آج یہ ہمارے اندر سے نکلا جا رہا ہے، نہ ہم نماز کے اوقات میں دعائیں کرتے ہیں، نہ اقامت اور نماز کے درمیان، نہ سفر کے دوران، نہ کسی بھائی کے لیے، نہ یہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بس فرض قرض اتار لیا ہے۔ یاد رکھیے انسان کو اصل میں وہ محض چاہیے۔ ہم بازار جاتے ہیں نا، کبھی بادام خرید لیا، کبھی کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اندر سے مغز، ہم پیسے چھلکے کی بھی دے آتے ہیں۔ بادام کو جب تولا جاتا ہے نا تو ہمارا مقصد تو چھلکوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب پستکو سر وہ غم کا مقصد نہیں، غم کا مقصد تھی اگر دن میں گرے ہی کمر نہ پیسے دے پستکو والے وار کم، یہ پیسے میں چھلکوں کے کیوں دے آتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے مغز چاہیے۔ رب العالمین کو ہمارے عبادات میں یہ مغز چاہیے، دعا، کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، یہ عمل کیا ہے، اس میں یہ میری طرف سے متوجہ ہے، اصل اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور یہ باقی فرض چیزیں ہوتی ہیں، انسان اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عبادات میں دعا کا جذبہ ہر چیز میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعائیں کے لیے تشریف لاتے، یا رسول اللہ جو خود ارشاد فرماتے اے میرے حبیب ان سے صدقہ لے لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے
ان صلاتک سکن، تمہاری دعاؤں میں ان کے دلوں کو سکون مل رہا ہے۔ دعا مانگنا تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، نبی علیہ السلام کی زندگی کے پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بیت اللہ سے بیت الخلا تک اور ساری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں وہ دعائیں نصیب فرمائے، وہ جذبہ نصیب فرمائے، رحمت اور برکت دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔